اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم جماعت داہم کی نظم نمبر 2 تعمیر چمن کی تشریح کریں گے۔ تو اس کے نظم نمبر 2 کے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح ممکن ہو تعمیر چمن کرتے رہو، کام اپنا اے محبان وطن کرتے رہو۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے احسان دانش۔ شعر کی تشریح دیکھتے ہیں ہم۔ یہ شعر نظم تعمیر چمن سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر کا نام احسان دانش ہے۔ تو اگر آپ کو اس نظم سے اشعار کی تشریح آ جاتی ہے تو آپ نے حوالہ متن لازمی دینا ہے۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے غزل اور نظم دونوں میں اونچا مقام حاصل کیا۔ ان کی شاعری اسلامی اور مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ ان کی شاعری میں خوبصورت مناظر کی عکاسی ہے۔ ان کی نظموں میں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے، اس لیے انہیں مزدور شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حقیقت کا بغور مطالعہ کیا، انہوں نے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کیا اور انہوں نے ان کو اپنی شاعری میں بیان کیا، لوگوں کے دکھ درد کو، اس لیے انہیں مزدور شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں احسان دانش اپنی قوم سے مخاطب ہیں کہ اے محبان وطن، یعنی اے اپنے وطن کی خیر چاہنے والوں۔ اس انداز نظم میں شاعر کا خطاب سب سے ہوتا ہے۔ یہاں شاعر قوم کے ہر فرد سے مخاطب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے وطن سے محبت کرنے والوں، جس طرح بھی ممکن ہو وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہو۔ یہ آزاد وطن اور آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کی حفاظت بھی جان کی حفاظت کی طرح ضروری ہے۔ قدرت نے ہمیں آزاد وطن دیا ہے، ہم سب اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر فرد اپنی پوری ایمانداری اور خلوص نیت سے اپنے حصے کا کام کرے، یعنی خود فرد جہاں جہاں کام کر رہا ہو اپنی پوری ایمانداری اور سچائی سے اس کو انجام دے۔ اسی صورت میں وطن کی تعمیر ممکن ہوگی۔ اس صورت میں ہی ہم ترقی کریں گے، کیونکہ اگر ہر فرد جو ہے وہ اپنی جگہ پر سچائی سے نیک جذبے سے کام کرے گا تو تبھی وطن کی ترقی جو ہے وہ ممکن ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ زندگی یکسر محرک ہے، سکون یکسر موت، کچھ نہ کچھ اے نوجوان وطن کرتے رہو۔ احسان دانش وطن کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ زندگی حرکت اور کوشش کا نام ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ متحرک عمل اور سستی کا رویہ تنزلی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے، یعنی کہ حرکت اور کوشش سے ہی ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ اگر انسان سستی کا مظاہرہ کرے گا تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس شعر میں شاعر کا انداز متکلم پہلے شعر کے جیسا ہی ہے، یعنی کہ وہ پوری قوم سے ہی مخاطب ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی مسلسل عمل کا نام ہے۔ جہاں پر انسان نے عمل چھوڑ دیا وہاں پر اس کی زندگی گویا موت کا شکار ہو گئی۔ جب انسان مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ زندگی میں خاص مقصد تک پہنچ چکا ہے اور یہی اس کا مقصد بھی تھا، تو گویا اب اس کی زندگی کا سفر اختتام پذیر ہے۔ مسلسل جدوجہد ہی اصل زندگی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بیکار سے بیگار بھلی۔ سکوت موت کا دوسرا نام ہے۔ ہر فرد کو اپنی قوم کی حالت سدھارنے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ حرکت اور عمل میں زندگی کی دلیل ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ پتی پتی پر چمن کی جان چھڑکو دوستو، رات دن خدمات ارباب چمن کرتے رہو۔ احسان دانش کی نظم تعمیر چمن کا خوبصورت شعر، جس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ یعنی دیکھیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں، جیسے رات اور دن۔ اور چمن والوں سے مراد وطن کے لوگ ہیں، یعنی کہ چمن سے مراد ہے وطن کے لوگ، چمن والے وطن کے لوگ۔ شاعر کہتے ہیں کہ باغ کی خوبصورتی اس میں اگنے والے پودوں اور اس پر لگے پھولوں سے ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ باغ میں پھول لگتے ہیں اور اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اسی طرح وطن میں رہنے والے لوگوں کی بھی خوبصورتی لوگوں سے ہے۔ اس شعر میں شاعر نے وطن عزیز کے لیے چمن کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا ہے اور اہل وطن کو باغ کے رکھوالے اور خدمتگار کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ یہ چمن اور یہ وطن ہمارا گھر ہے، ہم گھر کے ہر حصے کی حفاظت کریں اور ضرورت پڑنے پر جان کی قربانی بھی دینے سے گریز نہ کریں۔ شاعر نے اپنے وطن میں بسنے والے مختلف اقوام کے افراد کو پتیاں کہا ہے، جیسے پھولوں کی پتیاں ہیں جیسے۔
شاعر کہتا ہے کہ ارباب چمن یعنی اہل چمن یعنی پاکستانی عوام کی خدمت کو اپنا شیوا بنا لو، اور خدمت کا جذبہ ہی اس قوم کی ملت کے بدلے گا اور وطن مضبوط رہے گا۔ یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ لوگوں کو پاکستانی عوام کی خدمت کرو، لوگوں کا یہی جذبہ جو ہے وہ پاکستانی ملت کو بدلے گا اور وطن مضبوط رہے گا۔ اور اپنے وطن کے لوگوں سے مخاطب ہیں کہ اپنی وطن کی حفاظت کرو اور خدمت کرو اپنے وطن کی، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، اور وقت آنے پر اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کرو۔ شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ آندھیوں کا کیا بھروسہ، کیا بگولوں کا یقین، روز اونچی اپنی دیواریں چمن کرتے رہو۔ احسان دانش اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ ایک مقولہ ہے کہ خوشی کا وقت مقرر ہو سکتا ہے لیکن مصیبت ناگہانی ہوتی ہے۔ وطن ایک خوبصورت باغ ہے اور ہم سب اس کے رکھوالے ہیں۔ ہمیں اس کی حفاظت، تعمیر و ترقی کے لیے ہر وقت کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ جس طرح آندھی اور طوفان وطن کو برباد کر دیتے ہیں، اسی طرح ناگہانی مصیبتیں اور بیرونی دشمن بھی وطن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ باغ کی دیوار کو بلند اور مضبوط کر کے اس کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح وطن کی حفاظت کے اقدامات بھی ضروری ہیں۔ وطن کی حفاظت اتحاد میں پوشیدہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جس طرح سے خوشی کا وقت تو مقرر ہوتا ہے، بتا کر آتا ہے، لیکن مصیبت جو ہوتی ہے وہ ناگہانی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنی وطن کی حفاظت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ بیرونی اور اندرونی دشمن ہمارے وطن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں باغ کی دیوار کو بلند کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں ہر وقت جو ہے چوکس رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہی وطن کی حفاظت کے اقدامات ضروری ہیں، اور وطن کی حفاظت اتحاد میں ہی پوشیدہ ہے۔